السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ محترم حاضرین، الحمدللہ ساتواں قیام اللہ رب العزت کے فضل سے ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید کا 7واں پارہ اللہ رب العالمین اس طور پر شروع کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے بتایا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی اور مشرک ہیں۔ یہودی اور مشرک، شرک کرنے والے، یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر کیا تو عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ عیسائیوں کے دل میں ذرا نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ عیسائی جب قرآن کو سنتے ہیں، یہ عیسائی جب ان کے کانوں میں قرآن کے الفاظ جاتے ہیں تفیض من الدم تو ان کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے جب عیسائی قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بتایا یہ گیا کہ یہودی اور مشرک یہ اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ عیسائی بھی اللہ کے دشمن ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ذرا نرمی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کا ایک قافلہ حبشہ کی طرف بھیجا، حبشہ میں مسلمان گئے، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے تقریر کی اور قرآن مجید کی آیت کو پڑھنا شروع کیا تو بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے اور وہ بادشاہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی اور حبشہ کا وہ بادشاہ اسلام لے آیا۔ غالباً سن 5 ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی۔ کیوں؟ عیسائی تھا، لیکن جب قرآن کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑے تو مسلمان ہو گیا۔ اللہ رب العالمین وہی بیان فرماتا ہے کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہے، دشمن ہے، مشرک تمہارے دشمن ہے، عیسائی بھی تمہارے دشمن ہے، اگرچہ ان کے دلوں میں کچھ دقت ہے۔ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کبھی بھی زندگی میں کسی کافر سے محبت نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے تو کافروں کے تئیں محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، اس کو لے کر کے ہمارے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی میدان ہو، آج دنیا کے اندر ہم اور آپ نوجوانوں کی اکثریت اس تعلق سے گمراہی کی طرف آپ دیکھیں، کوئی فلمی ایکٹر ہے اس کا فین بنا ہوا ہے، کوئی کرکٹ کا کھلاڑی ہے اس کے نام کا ڈی پی، اس کا فوٹو موبائلوں میں رکھتا ہے۔ حرام ہے اسلام کے اندر۔ سعودی عرب کے متفقہ علماء کا فتویٰ ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ آج دنیا کے اندر ہم مذہب کے طور پر نہیں بلکہ کھیل کے طور پر اگر کسی کھلاڑی کو ہم چاہتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں، موبائل میں اس کی فوٹو رکھ لیں یا ہم اپنی ٹی شرٹ پر اس کا نام لکھوا لیں، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو اس دور کے بڑے علماء میں سے تھے، انہوں نے 3 مرتبہ کہا حرام حرام حرام، ایسا کرنا صریح طور پر حرام ہے۔ اسلام کسی بھی کافر سے محبت کی علامت کی نشانی نہیں بتاتا۔ انسان کافروں سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین ایک آیت کے اندر بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کا ایمان والو یہ شراب، سب سے پہلی چیز شراب، اس کے بعد سے فرمایا والمیسر، بتوں پر ذبح کرنے والی چیزیں، والانصاب اور ایسے ہی شراب، جوا، والانصاب اور بتوں کے سامنے جو ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے، والازلام اور جو تیر اور فال نکالے جاتے ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب گندگی کی چیزیں ہیں اور شیطان کا عمل ہے۔
یہ آیت جب نازل ہوئی تو بالکل کلیہ طور پر اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کر دیا. شراب حرام کرنے والی یہی آیت ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ مسلمانوں صرف شراب حرام نہیں ہے، کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر وہ چیز جو انسان کے دماغ میں نشہ پیدا کر دے، انسان کے دماغ میں فطور پیدا کر دے، وہ ساری چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں. آج دنیا اپنی جدید دور میں آپ دیکھیے نشے کی کتنی چیزیں آپ کو مل جائے گی. تمباکو ہے، سگریٹ ہے، نشے ایسے ہی وہ ادویہ دوا ہے جو نشے پیدا کرتی ہے، نشیلی انجیکشن ہے، نشے کے پاؤڈر ہیں. کل اللہ رب العالمین نے صرف شراب کو حرام نہیں کیا بلکہ کہا رہتی دنیا تک نشے کی جتنی چیزیں پیدا ہوں گی رجس من عمل الشیطان، یہ تمام کے تمام نشے کی چیزیں گندی ہیں اور شیطان کے عمل والی ہیں. ایک مسلمان کو ایسے نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر دور میں مسلمان یہ خیال کرے کہ نشہ آور جو بھی چیز ہے وہ شیطان کا عمل ہے اور اللہ نے اسے گندا کہا ہے. ہم اور آپ ہمارا ایمان کمزور ہے، کوئی بھی چیز اللہ جب ہمیں روکتا ہے ہم فوری طور پر روک نہیں پاتے، لیکن ہم قربان جائیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ لوگوں شراب شیطان کا عمل ہے اور یہ گندی چیز ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں شراب کے اتنے عادی تھے کہ کھانے کا کوئی لقمہ شراب کے بغیر ہمارے حلق سے اترتا نہیں تھا. صبح شراب سے ہوتی، دوپہر شراب سے ہوتی، بچہ پیدا ہوتا تو خوشیوں میں شراب پیا جاتا، شادی ہوتی تو شراب پیا جاتا، یہاں تک کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کی زبان میں گھٹی کے طور پر شراب ڈال دی جاتی. اتنے عادی شراب کے تھے. لیکن ہم قربان جائیں نبی کے صحابہ قرآن سے کیسی محبت کرتے تھے. جب یہ آیت نازل ہو گئی حضرت انس کہتے ہیں میں ایک گھر میں صحابہ کو شراب پلا رہا تھا. حضرت ابو طلحہ کے گھر میں بیٹھ کر صحابہ کو جام بھر بھر کر کے شراب پیش کر رہا تھا. لیکن ایک آواز لگانے والا مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. آواز لگا رہا تھا کہ اے ایمان والو آج اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. حضرت انس کہتے جتنے صحابہ موجود تھے کسی کا جام بھرا ہوا ان کے ہونٹوں تک لگا ہے، کوئی منہ میں شراب کو ڈالے ہوئے ہے، سب نے کلی کر دیا اور اپنے جام کو زمین پر پھینک دیا. جس نے فوری طور پر پی لیا تھا اس نے اپنی انگلیاں اپنے منہ میں ڈال دی. اللہ نے حرام کہا ہے، ہم کیسے گوارا کر لیں کہ وہ حرام کی چیز ہمارے پیٹ میں چلی گئی ہے؟ نہیں، فوراً اس کو نکال کر طے کر دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس دن دیکھا مدینہ کے گلیوں میں نالیاں جو تھی، نالیوں میں اور گلیوں میں نے پانی کا کوئی قطرہ نہیں دیکھا. بس یہ دیکھا کہ مدینہ کی ساری گلیاں شراب سے بھری ہوئی ہیں. ایسا لگتا تھا پانی کا کوئی سیلاب آج مدینہ میں آیا ہے، لیکن وہ پانی کا سیلاب نہیں تھا. جس صحابہ کے گھر میں جتنی شرابیں تھیں سارے لوگوں نے اپنی شرابوں کو لا کر روڈ پر ڈال دیا، گلیوں میں پھینک دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں. اللہ کا حکم آ جائے تو ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد یہ شراب کی گندی چیزیں ہم اپنے گھروں میں رکھیں یا اپنے حلق سے اتاریں. ہم بھی مسلمان ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بھائی یا ہمارے گھر میں کوئی بھی مسلمان ہمارے دوستوں میں ان نشیلی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، مخدرات کا استعمال، سگریٹ کا استعمال، تمباکو کا استعمال، تو ہم اللہ کے رسول کی یہ حدیث اس کو سنائیں. ہم اسی صحابہ کے دین پر چلنے والے ہیں. کیا اس رمضان کے مہینے میں ہم اللہ کو گواہ مان کر کے یہ عہد نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں ان نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں؟
کیوں؟ رجس من عمل الشیطان، اللہ نے کہا یہ گندی چیزیں ہیں اور شیطان کے عمل میں سے ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حرام کاموں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حرام اور گندی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو مسلمان یا جو نوجوان نشے کے عادی ہیں یا نشے کے شکار ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں دین کی طرف ہدایت دے اور نشہ آور چیزوں سے انہیں محفوظ فرما۔ اللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں چل رہے ہیں، اللہ تو رمضان کی ساعتوں میں، رمضان کی رحمتوں میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تمام نوجوانوں کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں ان کے جائز مقاصد اور خواہشات کو پوری فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام کی حالت پہ رکھ، ہماری جب موت ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ آمین۔ والسلام علیکم۔